حسین جب کہ چلے بادے دو پہر رنے کو حسین جب کہ چلے بادے دو پہر رنے کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکے نہ جا رہے تھے قبا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائے کو فقط بہن نے کیا تھا فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو حسین جب کہ چلے بادے کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شے کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا
ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر۔ بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، ارے میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، اور شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پر راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، ارے گرم روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔
جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شب، جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شب، بجز اصغر نہ رہا نور نگاہ شب، تھے فقط روح علی پشت پناہ شب، حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شب، سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے بیٹے بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شب ادا ہو جائے، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا بد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیرے راہ میں خوش ہو کہ لٹایا مولا، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، ہے وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دل، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داغ، تو نے دولت تھی جو مجھے خاک نشیں کو سونپے، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپے،
قتل عباس ہوئے میں نے تیرا شکر کیا، پر کمر ہو گئے غم اس میں، گلا کیا میرا نکلا اکبر کا بھیدم عشق نہ نکلا میرا، کی بدے نانک امت نے نہ بد میں نے کہا، کی بدے نانک امت نے نہ بد میں نے کہا، یہ تو بندے ہیں تیرے میں بھی تیرا بندہ، دشت غربت میں پریشان ہوں، پراگندہ ہوں، جب ہوئے ظہر طلع قتل سپاہ شبیر۔ اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، رے بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، بڑھ کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اور اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا، رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا، سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا، جتنے بھی ٹکڑے مل گئے سب چن لیے گئے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، اور سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے،
سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے۔ بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، توڑی ہے اس طرح میرے رے بابا کی پسلیاں، لوٹی ہے ایسے لاش غریب دیار کی، گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامالی کی گئی، پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی، اور یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی، بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی، اور انگلی لئی نے کاٹی ہے رے بابا حسین کی، تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جا کے ہے نیزہ گڑا ہوا، ارے تیرا جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا، ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون میں بھرا ہوا، سر دیکھ کر یقین میرے خاندان کو، اور مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، بڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ لی، مولا معاف کیجئے گر ہو خطا کوئی، چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شے ہے رکھی ہوئی، اور عابد کی بات سن کے ہر ایک ماں تڑپ گئی، بولے یہ دیکھ دیکھ کے دل پاش پاش ہے، ارے سینے پہ بابا جا کے یہ اصغر کی لاش ہے، پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینے پہ کیوں ہاتھ ہیں رکھے، اور لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے، اکبر کا نام لیتے ہی سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا ہے، بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کی قبر سے، سجاد لوٹ آؤ کہ بابا کو رو چکے، رے کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے، تم ہو یہاں پہ وہ بھلا آواز کس کو دے، زینب کے دل کو اور بھی
ظالم رلاتا ہے اور شمرے لئی بہن کو تماچے لگاتا ہے. سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب تھے. فرحان آ رہی تھی یہ آواز قبر سے، ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے، بولو کہ آخری یہ میری بات مان لے. عابد پکارے اے دلے احساس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. لا صلی علی محمد وآل محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المیامین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین. اللہم عجل فرجہ وکثر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. صلوات. کلام بلاغت نظام کی آیات میں سے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 4، ان دو آیات کو آج سرنامہ کلام کے لیے منتخب کیا ہے، جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا اور پھر اسفل سافلین کی طرف پلٹا دیا. یہ سورہ 3 میں جو یہ سورہ کے مختلف چیزیں ہیں جو موضوع بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے یہ دو موضوعات ہم نے آج چنے، جن کی روشنی میں ہمارا آج کی مجلس کا عنوان ہے فکر حسینی معراج انسانیت. اب یہ جو کہا گیا تقویم کا لفظ آیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تقویم. اب تقویم سے کیا مراد ہے؟ تقویم کا معنی یہ ہے کہ کسی صورت کو بہت اچھائی کے ساتھ بنانا، شائستگی کے ساتھ بنانا، بہترین صورت پر انسان کو خلق کیا. جو انسان کو اللہ نے بنایا ہے بہت مناسب اور شائستہ بنایا ہے، اور پھر اس میں بہت ساری خوبیاں اور صلاحیتیں دیں، اور اس طرح انسان اشرف المخلوقات قرار پایا. اور یہ اس کی خوبیاں اور صلاحیتیں جسمانی اعتبار سے بھی دیں اور روحانی اعتبار سے بھی دیں. اس لیے کہا چوتھی آیت میں
سورہ والتین کی 4 آیت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پر خلق. تو جب اتنی حسین صورت بنا دی اور اتنی صلاحیتیں دے دی انسان کو، اور اگر وہ اس کے باوجود احکام پروردگار سے روگردانی کرے، یعنی باطل کی پیروی کر لے، تو پھر کیا اعلان ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسفل سافلین کی طرف موڑ دیتے ہیں. تو اب متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ انسان کو بنا کر وہ انسان کو معراج بخشنے کے لیے کہ انسان بہترین درجے پر پہنچے، اس کے لیے انبیاء نے ہدایت کے لیے، انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجنا شروع کیا. اور کتنے ہی انبیاء آئے، 1,24,000. اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ کو بھیجا گیا. آپ خاتم النبیین قرار. آپ جب آئے تو کتاب الہی ساتھ تھی، لیکن صرف کتاب جو ہے وہ سرمایہ علم ہے. جب تربیت کی بات ہوگی تو اس کے لیے کوئی چاہیے جو تربیت کرے، جس کی پیروی کی جائے. تو پھر اب پیغمبر کی ذمہ داری بڑھائی گئی کہ وہ آیات قرآنی کی تلاوت کریں اور ساتھ میں تزکیہ نفس کی تعلیم. چونکہ تزکیہ نفس کے بغیر انسانیت معراج کی منزلیں طے نہیں کر سکتی. ذمہ داری بڑھ گئی، کہا آیات قرآنی کی تلاوت ہو اور پھر تزکیہ نفس کی تعلیم دے. تو اب جب پہ ذات ختمی مرتبہ تشریف لائے تو تھوڑے عرصے یہ ظاہری دنیا میں رہے، حیات ہے نا محدود ہے. اس کے بعد پردہ فرما گئے. اب جب پردہ فرما گئے تو یہ جو انہوں نے تزکیہ نفس کیا تھا، یہ جو انہوں نے تعلیمات دی تھیں لوگوں کو، تو اب جب پردہ فرما گئے تو یہ سلسلہ ظاہری طور پر کس طرح آگے چلے. تو پھر اللہ نے انتظام کیا کہ کچھ ایسے بندے ہوں جو سیرت و گفتار میں مثل پیمبر ہوں، تاکہ پیمبر کے بعد لوگ فکر کے لیے، نمونہ عمل کے لیے ان کو کیا کرے، فالو کر سکے. اب یہ کون سے بندے ہوں؟ جو اسٹیٹس میں، جو علم میں، جو پاکیزگی میں مثل پیمبر وہ معیار رکھتے ہو. تو اب یہ کون چنے؟ یہ خود اللہ نے بیان کیا. یہ کون سے بندے ہیں جو پاکیزگی رکھتے ہیں، جو طہارت رکھتے ہیں، جن کو پیغمبر نے اپنے ساتھ جمع کیا تھا حکم الہی سے. تو قرآن میں آواز دی ان کی پاکیزگی کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب میں آواز دی کہ کیا ہے آیہ مبارکہ کا مفہوم، کہ اہل بیت کو اس طرح سے پاک رکھا، ان سے رجس کو دور رکھا جیسا پاک کرنے کا حق تھا. کہا یہ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. اب اتباع کا مسئلہ ہے، کیا اس منزل پر بھی لوگ اتباع کریں گے؟ بہت سے کریں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں کوئی رغبت نہ ہوگی، اور ہم دیکھتے بھی اس کی مثال. تو پھر اللہ نے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا کہ جو ایک نفسیاتی طریقہ بھی ہے نا، فطرت انسانی کو جانتا ہے اللہ. تو اگر کسی کا اتباع کرنا ہے تو انسان کس وقت خوشی خوشی کرتا ہے؟ جب کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہو. جب محبت ہوتی ہے کسی شخص سے تو اس کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ فالوورز جو ہیں وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے یہ محبت کا وسیلہ بنایا، ان پاکیزہ ہستیوں کو رکھا، اور پھر کہا، اب پیغمبر کو آواز دے کے کہا اللہ نے قرآن میں، قل لا اسألکم، کہہ دیجئے، قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف کیا مانگتا ہوں؟ میرے اہل بیت سے مودت. دیکھیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت. محبت سے بڑا درجہ مودت کا ہے، ان سے مودت کرو.
تو اب حکم قرآنی آ گیا، اب ساری انسانیت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہی وہ بندے ہیں جن سے محبت کی جائے گی۔ جب ان سے محبت کرے حکم خدا کے مطابق تو پھر ان کا اتباع بہت آسان ہو جائے گا، پھر ان کا اتباع بہت آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا انسانیت کو معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ نے سلسلے کو مسلسل جاری رکھا، ہدایت کا بھی اور نمونہ عمل کے لیے بھی، کہ انسان کس کو ڈھونڈے، کس کی بات مانے۔ تو اعلان ہو گیا، اسی وقت سے اعلان ہو گیا۔ اور یہ کس کے زمانے سے بات ہو رہی ہے، یہ انٹروڈکشن کب سے ہو رہا ہے؟ جب کہ ذات ختمی مرتبت موجود ہے، وہ بار بار لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور کتنے درجے کے، ان کی منزلت کیا ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں وہ ہوں۔ آپ کا مفہوم، جس کا تذکرہ ابھی کہ آپ تشریف نہ لائے تھے اس سے قبل کی آسمانی کتابوں میں کیا۔ کس نے روایت بیان کی؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری کس مقام کے صحابی ہیں؟ ان کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے کتنے بہترین اور معصوم ہستیوں کی زمانہ دیکھا ہے، پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا، جس کے لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ پھر جس کے لیے کہا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، ان کے زمانہ دیکھا۔ پھر جن کو کہا گیا کہ وہ عابدوں کی زینت قرار پائے، علی زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ پھر پانچویں امام جن کو کہا علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں، ان کا زمانہ دیکھا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں زندگی گزاری، کس درجے پہ پہنچی ہوگی ان کی بات، کس درجے کے صحابی جابر بن۔ پھر آپ دیکھیں، یہ جابر بن عبداللہ انصاری وہی ہے جو کہ پہلے زائر حسین، سب سے پہلے ظاہر حسین، شہادت جناب امام حسین علیہ السلام کے بعد پہلے ظاہر حسین جو 40 پہ پہنچے وہ یہی صحابی رسول جابر بن عبداللہ۔ ان سے روایت ہے، کہتے پیغمبر اسلام جو ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا، مفہوم کیا ہے کہ میرا نام، اب دیکھیں آسمانی کتاب ہے نا پہلے کی، میرا نام توریت میں عہید بتایا گیا، اس وجہ سے توحید کی بنا پر میری امت کے جسم پر آتش جہنم حرام ہے۔ اور انجیل میں میرا نام احمد قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے میں آسمان میں محمود قرار پایا، اور میری امت حامدین میں قرار پایا۔ زبور میں مجھے ماہی کہا گیا، یعنی میری وجہ سے اللہ بت پرستی کو محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ اور قرآن میں مجھے محمد کہا گیا، یعنی میں محمود قرار پایا۔ کون سا دن ہوگا جب محمود قرار پائے؟ کہا روز قیامت میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے حضور شفاعت کو پیش کر سکے۔ ذات ختمی مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد۔ یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا عنوان ہے فکر حسینی معراج انسانیت، یعنی اب یہ بات سے پتہ چل رہا ہے یہ ساری ہستیاں جو ہے پیغمبر ان کے بعد یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، فکر میں، سیرت میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں۔ اب چاہے فکر حسینی ہو، وہی فکر محمدی، وہی فکر علوی ہے، وہی فکر فاطمی ہے، وہی فکر حسنی ہے، وہی فکر حسین۔ اب اس درجے کا نبی خاتم النبی ہے، جن سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں ان کے نام کو تذکرہ کیا گیا، خود بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، انہوں نے روایت کیا۔ تو اب اگر یہ پیغمبر کچھ کہے اس کا ماننا، اگر یہ پیغمبر اپنے دل سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو وحی ہو جائے، تو اب وہی پیغمبر کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین،
میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے. ایک بات یہ وہ حدیث ہے جو بار بار تکرار کی گئی ہے. دوسری بات مفاہیم کیا ہے؟ یہ آج کے دن سے بہتر کون دن ہے کہ عالم اسلام خصوصاً اور پوری کائنات عموماً اس پہ غور و فکر کرے. آج سے بہتر کیا دن ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، کیا چیزیں اس میں موضوع بحث ہے جو بتانا چاہ رہے پیغمبر؟ پہلی چیز جو مفسرین نے، تحقیق کرنے والوں نے لکھی، اس حدیث سے کیا نتیجے نکالے؟ پیغمبر اسلام اور حسین میں روحی وحدت ہے، روحانی طور پر اتصال ہے. نواسے تو ہے، فرزند تو ہے، یہ جسمانی تعلق نہیں، اس کے علاوہ روحانی اتصال ہے. اس کے علاوہ کیا نتیجہ نکالا؟ حسین سے محبت اللہ سے محبت ہے. جا رہے تھے راستے میں، حسین کھیل رہے تھے بچوں کو ساتھ، ایک دم اٹھا لیا پیغمبر نے اور اعلان فرما رہے حسین منی وانا من الحسین. بتا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں امت حسین کو ذبح کرے. اس لیے اس حدیث میں کسی کا نام نہیں، صرف حسین کا نام. کیوں؟ بتانا چاہ رہے تھے جنگ ہو، محبت ہو، احترام ہو، دونوں چیزوں میں حسین اور پیغمبر برابر. اگر جنگ حسین سے، اس کے معنی پیغمبر سے جنگ ہے. اگر محبت حسین سے، اس کے معنی کہ پیغمبر سے محبت ہے. اگر احترام حسین کا، اس کے معنی پیغمبر کا احترام. اور یہی وہ حدیث ہے جو آج بھی روضہ جناب حضرت شبیر عالی مقام میں لکھی ہوئی ہے، دروازے پہ لکھی ہوئی ہے. کیسا لکھی ہوئی ہے؟ قال رسول کونین حسین منی وانا من الحسین. اور جو ذریعہ مبارک کی ستون ہے، ستون، ان ستونوں میں بھی یہی حدیث لکھی، یہی حدیث لکھی حسین منی وانا من الحسین. ابھی سمجھنا چاہیے کہ حسین کی مقام و منزلت کیا ہے، حسین کی مقام کیا ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے حسین و منی تو سمجھ میں آتا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کو تفسیر کیا گیا تو کہا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ حسین کا قیام اور حسین کی شہادت دین محمدی کی بقا کی ضامن. سرداد نداد در در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اگر شہادت نہ ہوتی، قیام حسینی نہ ہوتا، دین محمدی مٹ چکا ہوتا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی. اس نے کہا آپ نے کہ جو فکر ہے، جو قرآن نے آواز دی ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کیا بخشا؟ عزت بخشی، کرامت بخشی. سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 70 میں، خود آیت کا نشان 17 ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے لقد کرمنا، ہم نے بخشی ہے کیا؟ کرامت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. کس کو؟ بنی آدم. اب جو یہ کرامت اور عظمت ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی عزت، بنی آدم صاحب عزت ہے. ایک کتاب لکھی گئی انسائکلوپیڈیا امام حسین کے نام سے، اس میں یہ واقعہ درج کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور ابھی آپ نے اسے دیکھا، سوال نہیں کیا تھا، پہچان گئے، سوال کرنا چاہتا ہے. ارشاد فرمایا کہ سوال مت کرو، جو تم چاہتے ہو تحریر کر دو، لکھ کر دے دو. لہٰذا وہ گیا، تحریر کر کے ایک کاغذ پر لے آیا. فرزند نبی دیکھا، پڑھے، کیا تھا؟ تحریر تھا، فرزند نبی میں مقروض ہوں، جس آدمی کا قرض ادا کرنا ہے آپ اس سے کہیں کہ مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ جب انتظام ہو جائے تو میں اس کا قرض اتار دوں. پیسے نہیں مانگے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ پیسے دے دیں، صرف یہ کہا تھا اس سے یہ کہیں مجھے مہلت دے دے. تو کیا کہا؟
اندر تشریف لے گئے، گھر میں اندر تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے تو ہاتھ میں ایک تھیلی ہے جس میں دینار ہیں، 1000 دینار ہیں. اس نے کہا تھا 500 درہم کا مقروض ہوں، 1000 دینار دے دیے. کہا 500 جو ہیں تم اپنے قرض کی ادائیگی کرو، اور 500 سے کیا کرو کہ آپ خود کا خرچہ جو استعمال جو ضرورت ہو. اور پھر اس کو ایک نصیحت. یہ گھرانہ وہ ہے کہ ہمیشہ تربیت اور تعلیم پر نظر ہے، اور جو جس کو بتا دیتا ہے بتاتا ایک کو ہے اور استعمال سب کر سکتے ہیں. کہ یاد رکھو اگر کبھی ضرورت مند ہو جاؤ، انسانی زندگی ہے، نشیب و فراز آتا ہے، تو یاد رکھنا صرف چند لوگوں سے، امام کا چند لوگوں سے سوال کرنا، ہر ایک کے آگے اپنی حاجت نہ بیان کر دینا. دنیا میں ہر ایک ایسا نہیں ہے جو ضرورت مند کی حاجت پوری کر دے. امام علی مقام کہہ رہے کون کو حاجت بیان کرنا؟ نمبر 1 دیندار سے اپنی حاجت بیان کرنا. ایسا تو دیکھیں لوگ دیندار کو تو کیسا سمجھتے، یہ مولا نے بتایا حقیقی دیندار کے لیے جب اگر کوئی حاجت بنے تمہارے پاس پہلے دیندار کو بیان کرنا، دوسرے نمبر پہ صاحب مروت کو بیان کرنا، تیسرے نمبر پر صاحب حسب و نسب کو بیان کرنا. ہر ایک سے نہ کہنا. اب یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سب کے لیے تعلیم کی مولا نے. کیوں کہنا دیندار کو؟ جب اپنی حاجت پیش کرو گے دین کی وجہ سے تمہاری حاجت پورا کرے گا. اس لیے کہ دین کی تعلیم ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر حاجت. جو مروت والا ہے تو وہ اپنی مروت کی وجہ سے کیا کرے گا؟ حاجت پوری کر دے. اور جو صاحب حسب و نسب ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کوئی انسان بہت ہی مشکل میں آ جائے تب سوال کرتا ہے، اس وجہ سے تمہاری حاجت کو ضرور پورا کر. 3 کے علاوہ کسی کے سامنے مت پیش کرنا. دیکھیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور عظمت بخشی. پھر آپ دیکھیے میدان میں جب کربلا کا روز عاشور کا واقعہ رونما ہوا جو کہ اب وقت عصر قریب ہے، تو دیکھیں آج تحریکیں چل رہی ہیں گورے اور کالے کو، یہ مساوات کر دی جائے. بہت سے موومنٹس ہیں، بہت سے NGOs کام کر رہے ہیں کس پر؟ انسانیت کے فروغ کے لیے. تحقیق ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ادارے بننا چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے تاکہ انسان ترقی کرے. لیکن یہ بات ابھی کی ہے، کوئی 150 برس پہلے کی بات ہے. نیلسن منڈیلا کی تحریک ہے. ریاستہائے متحدہ امریکہ میں جو تحریکیں چل رہی ہیں گورے کالے کے فرق کو مٹانے کے لیے، 1400 برس پہلے پیغمبر نے اعلان کر دیا گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے. صاحب عزت کون ہے؟ جو صاحب تقوی، وہی صاحب عزت جو صاحب تقوی ہے. گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. کربلا میں وہی جو سیرت رسول تھی وہی سیرت حسین ہے. جون اجازت چاہتے، مولا اجازت دیجئے، رکتے جو کہ پتہ ہے کہ اصل ہدف تو میں ہی ہوں. اب جون کہتے مولا اس لیے نہیں بھیج رہے چونکہ حبشی غلام ہے، رنگت سیاہ ہے، اس لیے کہ میرا رنگ بہت سیاہ ہے، اس لیے کہ میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ نے بھیجنا چاہتے. کہا جاؤ. چلے گئے جون. جب جون شہید ہو گئے تب پہنچ گئے. پھر اللہ سے دعا کی جون کے لیے. کیا دعا کی امام علی مقام نے؟ پروردگار اس کے چہرے کو، اس کی رنگت کو کیا کر دے؟ سفید کر دے. اور جو اس کے جسم کی بدبو ہے اسے کیا کر؟ خوشبو میں تبدیل کر دے. اور تیسری دعا کہ اس کو جو حبشی غلام تھا اس کو روز حشر ابرار کے ساتھ محشور فرما. بعد شہادت جون کا لاشا جن چیزوں سے پہچانا گیا، چہرے سے نکلنے والا نور، جسم سے بلند ہونے والی خوشبو، اور جو ابرار کی بات کی مولا نے، تو آپ دیکھیں جب قرآن تذکرہ کرتا ہے کہیں ابرار کا، کہیں متقی کا، کہیں صالحین کا، تو متقیوں سے افضل ابرار قرار پاتا ان کے ساتھ. کوئی رومی غلام بھی تھا، جب وہ شہادت میں گیا ہے مولا کے لیے،
اس کے سراہنے پہنچے ہیں. تو جو عمل علی اکبر کے ساتھ کیا مولا نے وہی اس رومی غلام کے ساتھ. کیا عمل تھا جو خاص امتیاز تھا؟ اپنی رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا تھا مولا, وہی اس غلام کے ساتھ. گورے کو کالے اور کالے کو کوئی امتیاز نہیں, صرف جو صاحب تقویٰ ہو اس کی بات ہو رہی ہے, صرف جو صاحب تقویٰ ہو. یہی ہستیاں ہیں جو اس طرح سے اپنی فکر کو, اپنی سیرت کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں, اور انہی کی سیرت قابل اتباع ہے, انہی کی سیرت قابل اتباع ہے. گورے اور کالے کے فرق کو سب کو مٹا دیا. پھر آپ دیکھیں قرآن نے آواز دی, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے نعمتوں کو نازل کرتے رہے, اضافہ کرتے رہے, تو تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ آج آپ دیکھیں دنیا میں جہاں ہر آدمی کمپلین کر رہا, وہ نظر ہی نہیں ڈالتا اس کے پاس کیا ہے, جو نہیں ہے اس کے لیے شکایت. آئیے حسین ابن علی سے کہتے ہیں, میدان عرفات ہے, فرزند نبی ہے, دعائے عرفہ مشروع معروف دعا ہے. جنہوں نے پڑھی ہے پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی, ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے, ہمارا پیغام ہے وہ دعا کو پڑھے. عربک نہیں آتی, آپ ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین ابن علی کتنے بڑے درجے کے سائنٹسٹ, کتنے بڑے عالم ربانی ہیں. انہوں نے کس طرح چیزوں کی شکریہ ادا کی جو انسان زندگی گزارتے پھر بھی نظر میں نہیں. ایک چیز کی طرف توجہ دلاتی ہوں, جو عمل ہم روز انجام دیتے, نماز کا پڑھنا. دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے. مولا نے یہ رکوع و سجود جو نماز کے ہے, ان کو کہا اللہ کی نشانی ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت. عام انسان کیا سمجھتا ہے, ہم نے نماز پڑھی احسان کر دیا. حسین ابن علی کہہ رہے اللہ کے نشانی, اللہ کے وجود کی نشانی ہے رکوع و سجود, اور یہ اللہ کا عظیم احسان ہے میرے اوپر. کیوں؟ سائنس کی کتابیں دیکھو, محمد علی سید صاحب نے بہت اچھی تحقیق کی ہے, ان کی دیکھو, انگریزی میں بہت ساری کتابیں. جو مولا نے کہا یہ پوری دنیا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا نے کیا کہا, یہ پوری دنیا کو تم بڑا جہان سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے. مولا کہ جہان اصغر ہے, جہان اکبر تو خود جہان اکبر ہے تمہارا جسم. باڈی میں جب ہم رکوع سجود کرتے ہیں, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, دیکھو قیام, بیک بون اگر نہ ہو, پراپر نہ ہو, انسان جھک نہیں سکتا. نماز میں قیام کرنا, کھڑے ہونا, بیٹھ جانا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, بیک بون کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سوچا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی 360 جوائنٹس ہیں, ہیومن باڈی 360 جوائنٹس ہیں انسان کے جسم میں, جبکہ وہ رکوع میں جاتے ہیں. ہم یہ سب کی مدد سے ہم رکوع انجام دیتے, اور جب بارگاہ پروردگار میں انسان اپنی پیشانی رکھتا ہے تو کل ہاتھ ہی کی 54 بونز, 54 ہڈیاں ہاتھ کی استعمال میں, اور باقی جسم کے جو ہڈیاں ہیں, جو جوڑ ہیں, ہوتا ہے. اسی لیے رکوع کا بہترین یہ جو ذکر ہے, سبحان رب العظیم و بحمدہ. پھر وہ جو سجدے میں جانا ہے, 3 فولڈ ہو جاتے ہیں باڈی, 3 فولڈ کے بعد پیروں کے اوپر, پیروں کی ہڈی پہ ران کی ہڈی, پھر ہمارا شکم, اس کے باوجود باڈی کا سارا نظام, قلب اپنی جگہ کام کرتا ہے, پھیپڑے اپنی جگہ کام کرتے ہیں, پتا اپنی جگہ کام کرتا ہے, پسلیاں اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں. اس لیے مولا نے کہا یہ جو رکوع و سجود ہے وجود خدا کی نشان. لائن شکر تم نزیدن, نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, پھر میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں. کس کس نعمت کو مولا نے شکریہ میں بیان کیا. کاش کہ لوگ دعائے عرفہ کا ادراک حاصل کر لیں تو اسوہ حسینی, سیرت حسینی کے بہت بہت نزدیک ہو جائے. اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. مولا کہہ رہے یہ کیا ہے, اللہ کے وجود کی نشانی, اس کا احسان ہے میرے اوپر.
کہ اس نے مجھے طاقت دی، اس نے مجھے یہ قوت دی کہ میں رکوع میں چلا جاؤں، میں قیام کروں، میں سجدے میں چلا جاؤں، یہ میرا اٹھنا بیٹھنا اس کا احسان ہے، اس کا عظیم احسان۔ آپ دیکھیں آج کل جو یہ فوجیں ترتیب دی جاتی ہے، دیکھیں امام حسین کی سیرت میں کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے، لوگ سوچیں تو کیا فوج ہے، کتنی مختصر سی فوج ہے۔ دیکھیں فوج کو مرتب کرنے کے آداب ہے پوری دنیا میں، آرمی اور یہ اور جو بھی فوجیں بحری بری، ان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ سلیکشن کیسا ہوگا، کس ایج کے لوگ لیے جائیں گے، ایک ہی ایج کے لیے جائیں گے، ان کی جسمانی صحت کس طرح کی ہوگی، ایک کرائٹیریا ہے اس کا۔ لیکن فوج حسینی بالکل جدا فوج، اس میں ہر عمر کا سپاہی موجود ہے، اور ہر فوج کسی ملک کی فوج ہے، وہیں کے لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن فوج حسینی ہر جگہ سے جو آ جائے، حسین کی محبت، حسین کی فکر۔ اس میں 90 برس کا بوڑھا بھی ہے، اس میں 32 برس کا سپاہی بھی ہے، اس میں 13 برس کا بچہ بھی ہے، اس میں 18 برس کا کڑیل جوان بھی ہے، اور انتہا تو یہ ہے 6 مہینے کا بچہ۔ تھامس کارلائل ایک برطانوی مشہور مورخ ہے، واقعہ کربلا کے لیے وہ لکھتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کو جب میں پڑھتا ہوں، اس پہ غور و فکر کرتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے حسین اور ان کے ساتھی اللہ سے بڑی سچی اور گہری محبت رکھتے، اور اتنی قلیل فوج ہونے کے باوجود ان کی جیت سمجھ میں نہیں آتی، ان کی جیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی قلیل فوج نے کثیر فوج کو کیسے شکست دے دی، یہ برطانوی مورخ لکھ رہا۔ سوچنا چاہیے، اصل میں مسئلہ یہ تھا، ان میں سے ہر ایک کی عمر کوئی بھی ہو، اور گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، سب میں فکر حسینی، محبت حسین ایک ہی طرح موجزن تھی۔ پھر کوئی عمر کا فرق بیچ میں نہیں آئے۔ آپ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ حسین کے تذکرہ کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے، اس کی وجہ سے انسان میں حق کے ساتھ دینے کا جذبہ بلند ہوتا ہے، باطل سے ٹکرانے کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ضرورت ہے۔ مختلف مطہر میں لکھا گیا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بڑے بڑے کتبے لکھوائے تھے، اپنے نام لکھوایا تھا، ہمارا نام فلاں ہے، ہمارا دادا فلاں تھا، ہمارا باپ فلاں تھا، اور اتنے بڑے حکومت تھی، اتنے لوگ ہمیں روز سلام کرتے تھے۔ منو مٹی کے نیچے کتبے چلے گئے، سال بعد آثار قدیمہ والوں کھدائی کیے، پتھر کے کتبے نکالے جن پہ نام لکھا تھا، عبارتیں پڑھی گئیں، یہ کون سی زبان کا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے، رزلٹ کیا دیا مغربی ماہرین نے۔ جتنی تحریریں ہیں کوئی مقصد نہیں رکھتی، اتنے لوگ آتے تھے، اتنا مال تھا، کیا فائدہ، کوئی معنی نہیں ہے ان تحریروں کا جو پتھر پہ لکھی گئی ہیں۔ بھلا یہ حسین کی تحریر، یہ کیسی تحریر؟ آج تک لوگ سارے عالم میں حسین کا تذکرہ، جب بھی حق و باطل کا نام لے گا، کوئی حسین کے نام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حسین کا پیغام کسی پتھر پہ نہیں لکھا گیا، حسین کی آواز ہوا کی لہروں پر آتی ہوئی سماعت انسانی سے ٹکراتی ہے، اس طرح ٹکراتی ہے کہ قلب انسانی پر اتر جاتی۔ اس لیے حسین ہر صاحب دل کے قلب پر نقش، اس لیے پیغام حسین طاہر قلوب پہ، صاحب دل لوگوں کے پاس محفوظ۔ یہ پیغام کبھی کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ حسین خود سمجھ رہے تھے، واقعہ کربلا میں خود سمجھ رہے تھے مولا کہ آج حسین قتل ہو رہا ہے، صرف آج کے بعد حسین کبھی قتل نہیں ہوگا، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہوگا۔
لیکن حسین ابن علی تھے، فرزند نبی تھے، بار بار جا کے اپنا تعارف کراتے تھے۔ جب روز عاشورہ گئے اور نمودار ہو گئی اور جنگ کے لیے آمادہ تھے تو امام حسین کا آپ طرز عمل دیکھیں۔ مولا نے کیا کہا؟ گھوڑے کو ہٹا دیا، ناقہ منگایا، اونٹ منگایا۔ اونٹ کیا ہے؟ امن کی سواری۔ اونٹ پر سوار ہوئی، ہاتھ میں کلام الہی لیا اور پھر لشکر اعداء کی طرف گئے۔ چونکہ یہ بہت امکان تھا کہ لوگ حسین کو قتل کر دیں اور قاتل چھپ جائیں، نہیں، حسین نے لوگوں کو ان کے دل کی منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ کہا پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ مجھے نہیں جانتے، میں محمد کا نواسہ ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں۔ اپنے گریبانوں میں دیکھو، تم نہیں پہچانتے مجھے؟ کیا میں اس کا فرزند نہیں ہوں جو پیغمبر پہ سب سے پہلے ایمان لایا، جو پیغمبر کا چچا زاد بھائی تھا، جو علی ابن ابی، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ میرے بابا علی مرتضیٰ کے سگے چچا نہیں تھے جو سید الشہداء کہلائے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے جن کی شہادت کے عوض پروردگار نے انہیں 2 پر دیے پرواز کے لیے؟ یہ میرے چچا تھے، پہچانو مجھے۔ کیا نہیں جانتے مجھے؟ ایھا الناس کہتے تھے، لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، پہچانتے ہو مجھے؟ سب پہچانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ غفلت کے پردے ڈالنے چاہتے تھے کہ نام آ جائے، ہمیں پتہ نہیں کس کو شہید کر دیے، ہم نہیں جانتے تھے، شاید کوئی باغی ہو۔ نہیں، حسین نے اتمام حجت تمام کی اور یہیں نہیں چھوڑا۔ مولا نے کہا اگر میری بات کو تم سمجھتے ہو کہ غلط ہے، حالانکہ میں کبھی ایسا غلط نہیں کہتا، مولا کا مفہوم، تو جاؤ، تم میں لوگ ہیں ابھی، جاؤ جا کے معلوم کرو، بلاؤ عوف بن مالک کو، ابو سعید خضری کو، زید ابن ارقم کو، جابر بن عبداللہ انصاری کو، سہیل سعدی کو، ان سے پوچھو میں کون اگر میری بات کریں۔ امام علی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اب بھی کہہ رہے تھے کس کا قتل کیا ہے میں نے، کس کو نقصان پہنچا، کیوں میرے قتل پر آمادہ ہو؟ ابھی بھی اگر تم باز آ جاؤ معاف کر سکتے۔ لیکن حسین کے یہ خطبے کا جواب تیر تھے، تبر تھے، تازیانے تھے، چھنکا۔ مختصر سی فوج جو حسین نے میمنہ پہ کچھ لوگ رکھے، کچھ میسرہ پہ رکھے، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، قلب لشکر عباس سے علمدار کو رکھا۔ یہ مختصر سی فوج تھی، یہ 72 کی جنگ تھی۔ کون 72؟ جو چراغ گل کر دیا مولا نے، اس کے باوجود بھی نہ گئے۔ دیکھو چراغ گل ہوتا ہے، یہ وہ 72 تھے، چراغ سے روشنی ہوتی ہے۔ مولا نے کہا جاؤ بند کرتا ہوں، جسے جانا ہے چلے جاؤ، اس لیے کسی کی عزت نفس نہ مجروح ہو۔ ہمارا موضوع فکر حسینی معراج انسانیت، اتنی قدر کرتے ہیں، لیکن جب گل کر دیا تو پتہ چلا جو ان کے اندر کی نور تھی اتنا منور ہو گیا۔ ارے دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا۔ خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین، ہر فلسفہ پلٹ رہا ہے کربلا۔ دیکھو نور ہوتا ہے چراغ سے، اور مولا نے اتنا منور کر دیا چراغ کو گل کر کے۔ یہ حسینی فوج کے سپاہی، بس عاشور کا دن ہے، عصر عاشور نزدیک آ رہا ہے، اور جو عصر عاشور نزدیک آ رہا ہے، حسین کی جو ظاہراً قلیل فوج ہے، فوج اور کم ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ ارباب عزا وہ جگہ، وہ مقام آ گیا کہ اب حسین نے صدائے حلمین بلند، یہ صدائے حلمین کا بلند ہونا تھا، خیام سے گریے کی آواز آئی، گریے کی آواز آئی، حسین چلے، ابھی میں زندہ ہوں۔ ابھی رونے کا سبب، بیویوں نے کہا مولا جیسے ہی آپ نے صدائے حلمین بلند کی، بچے نے خود کو، بچے کو گود میں لے لیا۔ حسین آ گئے، اشقیاء سمجھ رہے حسین کے ہاتھوں پہ قرآن ہے، تبرکات انبیاء ہیں، اور جب ٹیلے پہ چڑھے تو کہا یہ میرا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، بہت پیاسا، پانی۔ جب مولا نے سوال پانی نہ آیا تو ایک مرتبہ یہ ننھے مجاہد کو کہا علی اصغر خود بتاؤ تم کتنے پیاسے،
میں کہوں مولا یہ تو ایسا سپاہی ہے، بے زبان ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی زرہ نہیں ہے، لیکن علی اصغر وہ تھے۔ حسین نے کہا یہ میرا حیدر ثانی ہے۔ کہا علی اصغر خود بتاؤ، ایک مرتبہ خشک زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ جو پھرایا، فوج اشقیاء میں بغاوت ہوئی، اعلان ہوا حرملہ اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، لشکر میں بغاوت۔ یہ حسین کے سپاہی، یہ ننھا سپاہی یہی تھا جس کو دفن کیا، اس کے بعد خزانہ خالی ہے۔ اصغر کو جب دفن کر دیا، پانی نہ تھا کہ قبر پہ چھڑکاؤ کر سکے، آنسو بہا دیے شہید الدلسار نے۔ کہا ہے میرے رب اب خزانہ سب لٹا چکا، اب سب ختم ہو گیا، اب صرف سر شبیر ہے تیرے لیے حاضر۔ آ گئے اب جنگ کرے۔ مولا نے 7 حملے کیے، دور دور لشکر بھگا، پھر خیام کے نزدیک آتے تھے، پھر حملہ ہوتا تھا، 7 مرتبہ کیے، پھر آواز غیبی آئی، حسین تیری شجاعت کے جوہر دیکھے، اب صبر کی انتہا۔ یہ آواز کا آنا تھا، تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور گردن کو جھکا دیا۔ ذوالجناح کے کان میں کہا، ذوالجناح جہاں سے اماں کے رونے کی آواز آتی ہے نشیب کی طرف لے چل۔ ارباب اعضاء، ایک جسم فرزند پیغمبر تھا، کہیں سے تیر تھے، کہیں سے تبر تھے، کہیں سے تلواریں تھیں۔ ایک مرتبہ نشیب میں لے آیا، نشیب میں جب لے کر آیا ذوالجناح، تب ارباب اعضاء اب پشت فرس پہ سنبھلا نہ گیا، تو پشت فرس سے زمین نینوا پہ آئے۔ جب تک کھڑے ہونے کی طاقت تھی نہیں بیٹھے، جب تک بیٹھنے کی طاقت تھی سجدے میں نہیں گئے۔ آپ کو پتا ہے ذبیحے کے لیے کچھ اصول اسلام نے بیان کیے، کہا جانوروں کے لیے بھی کہا کہ اگر جانور کو ذبح کرو تو دیکھو پیاسے جانور کو ذبح نہ کرو، 3 مرتبہ پانی پلانا یہاں تک کہ پورا سیراب ہو جائے، منہ کو دیکھو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کا ذبح نہ کرو۔ جب جانور ذبح کرو تیز دھار کے آلے کو استعمال کرنا تاکہ کم سے کم، مگر ہائے آلے پیغمبر، ہائے فرزند نبی، 70 قدم کے فاصلے، دلائے زینبیہ بہن دیکھتی رہی بھائی کا ذبح، جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، زینب صدا بلند کرتی تھی، وہ محمد و علیہ و حمزہ، میرے بھائی کو ذبح نہ کر۔ ارباب اعضاء کون سا دھار کا خنجر لیا، کند خنجر لیا، کئی ضربیں تھی، اور حلق گلوئے مبارک حسین ابن علی۔ بس ایک مرتبہ دشت نینوا میں آواز گونجی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین۔ آواز کا گونجنا تھا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ ذوالجناح ایک مرتبہ خیام کی جانب آیا، بتانا چاہتا ہے حسین شہید ہو گئے۔ اب جو بیویوں نے دیکھا جا بجا زخمی ہے اور ڈھال گری ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے، بیویاں ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئی۔ سکینہ کہتی تھی ذوالجناح میرے بابا کو بس ارباب اعضاء، بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بھتیجے سے کہا، سید سجاد دیکھو بابا کو دیکھو، بابا مقتل میں گئے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو سہارا دیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب نے کہا رے سجاد میرا ماجایا زمین پہ جہاد کرتا ہے، کعب بن اماں بابا کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ بل،
ابھی تھوڑی دیر گزری ارباب اعضاء، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز. زینب نے کہا فضا اب میرا ماجایا مارا گیا، اب گھوڑوں کی ٹاپیں. فضا نے کہا شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ حاکم کا حکم ہے کہ حسین کے جسم کو پامال. آپ کو پتہ ہے جب کسی کے ہاں کوئی مر جائے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں. چلیے پیمبر کے پاس تعزیت ادا کرے. پیمبر کا بھرا گھر اجڑ گیا، ہم پرسہ دینے آئے ہیں. کس کا پرسہ؟ 32 برس کے عباس کا پرسہ، 18 برس کے علی اکبر کا پرسہ، قاسم کے جو جسم پامال ہو گیا اس کا پرسہ، اور اصغر کا پرسہ اس کا پرسہ جس کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑ. مشرق کے گھوڑے مغرب تک، مغرب کے گھوڑے مشرق تک، 4 جانب سے گھوڑے دوڑ رہے تھے. ارے یہ کس کا سینہ تھا؟ یہ فرزند نبی کا سینہ تھا. پسلیاں، سینے کی ہڈیاں پیس دی. ارے جو گھوڑے تھے ان کے سموں میں حسین ابن علی کے گوشت کے ٹکڑے پہ. ارے رودا گیا ہے گھوڑوں سے سیبت نبی کا ہائے حسین، مظلوم حسین، بے یار و اقربا حسین، حسین یا حسین یا حسین. یہ سر جو قولی کے ہاتھ آیا، عجیب